السلام علیکم۔ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی مطلب کسی پیج کو لے کے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ چیزیں تو اس میں بہت ساری ہیں، لیکن ہم کچھ شارٹ چیزوں پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہ ہم نے کسی سے کام لیا ہے اس کے فیس بک پیج کو چلانے کا۔ فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو چلانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ تر، کیونکہ ہم اسلامی پیجز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے، اسلامی لازمی نہیں ہے کسی کا جو ہے نا۔ اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں السراج، یہ میں نے پہلے لکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں السراج اسلامک انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پیج چلانے کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنانی ہے کہ ان کا پیج مطلب پہلے جو اسٹوڈنٹ ان کا پیج چلاتے رہے، جو بندے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھے اچھی اچھی پوسٹیں بنائی ہیں، تو یہ آیتیں حدیثیں وغیرہ لے کے تو ان کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ویڈیو آ گئی، اس میں جو ہے نا یہ دیکھیں آیت ہم نے لگا دی، کوئی بھی تلاوت لے کے نا، نیٹ سے لے کے، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے، تو یہ کیپ کٹ میں بھی بنا سکتے ہیں، فلمورا میں بھی بنا سکتے ہیں، ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمعے والے دن آ گیا تو جمعے کے دن کی پوسٹ لگا دی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے سے بندہ ان کو شیڈول کر لیتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے، شیڈول لگا دیتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اب پیج کو چلانے کا سب سے اچھا اور بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیج کو دیکھیں، وہ پیج کس چیز کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسلامی پیج ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اسلامی پوسٹر کے حوالے سے، تو ہم نے اسلامی پیج ڈھونڈنے ہیں، ان کے ڈیزائن کو ہم نے فالو کرنا ہے، یعنی ان کو دیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے کاپی کرنا ہے۔ بالکل سیم ٹو سیم کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ ایک ہے انسٹیٹیوٹ قبا اسلامک سینٹر، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اسلامک سینٹر ہے۔ تو ان کو جو ہے نا، آپ اس طرح پیجز کو کیا کریں، آپ ان کو جا کے نا یہ فالو پہ کلک کرتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کی ٹائم لائن پہ شو ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بندہ آئیڈیا لیتا ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے یہ پوسٹ اس طرح بنائی ہے، قبا اسلامک سینٹر سیلاب متاثرین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پوسٹ میں بنا سکتا ہوں، لازمی نہیں ہم بھی سیلاب متاثرین کے لیے اسی طرح بنائیں، ہم کوئی ڈیزائن یہ ہوگا پوسٹ کا کو اس میں لکھا ہوا کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب بچوں کے لیے داخلے جاری ہیں سیلاب متاثرین کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ اور لکھ دیں، اس طرح کچھ اور رنگ وغیرہ چینج کر دیں، لیکن یہ کہ اس سے تھوڑا آئیڈیا بندے کو مل جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک ڈیزائن ہے۔ اسی طرح دیکھیں انہوں نے تصویریں ڈالی ہیں کسی ایونٹ کی، تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں ایونٹ کے بارے میں بھی پیج پہ جو ہے نا کوئی بندہ بات ڈال دیتا ہے۔ اچھا نیچے یہ دیکھیں، یہ کوئی تصویر لگا کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ادارے میں ایسا ہے، تو ادارے کی اگر تصویریں ہیں تو وہ بندہ لگا دے، نہیں تو نیچے یہ دیکھیں، یہ اس طرح پوسٹ ہے جو ہے نا، یہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کچھ، دیکھیں انہوں نے اب عید کے حوالے سے یہ پوسٹ لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے نا یہ انہوں نے اپنی پوسٹیں وغیرہ لگائیں، تو اس طرح آپ نے پیجز کو دیکھنا ہے۔ ایک ہے الاصلاح، میں دیکھتا ہوں اگر ان کا وہ بنا ہو، الاصلاح سینٹر، یہ میرا خیال ہے ان کا ہے، ہاں یہ الاصلاح اسلامک سینٹر، ٹھیک ہے، یہ ان کا پیج ہے۔ دیکھیں اب ان کے پیج پہ بھی آ کے نا حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کو، اب ان کے پیج پہ ہم آ کے یہاں سے کچھ پوسٹیں دیکھ سکتے ہیں، مطلب لوگوں کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں بنا رہے ہیں، کیا ویڈیو بنا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح جو ہے نا، اچھا یہاں پہ ایک دوسرے بھائی ہیں، یوسف زہبی نام ہے ان کا، یا یوسف یہ عبداللہ یوسف زہبی، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے ڈیزائنر ہیں، یہ خود پوسٹیں بناتے ہیں، ان کو آپ فالو کر لیں، دیکھیں میں نے فالو کیا ہوا ہے، اس لیے فالوئنگ لکھوا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو فالو کیا وہ فالوئنگ لکھاتا ہے، فالو نہ کیا ہوتا تو فالوئنگ آتا، فالو لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ان کی پوسٹیں آتے ہیں، دیکھیں ویڈیو وغیرہ بھی بناتے ہیں، تو یہاں پہ نیچے آتے ہیں نا، ان کا پیج دیکھتے ہیں، یہاں پہ میں نے ویڈیو تو صرف نہیں کیا وہ، نہیں بس پوسٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف ریلز پہ کلک ہو یا فوٹوز پہ تو وہی چیزیں صرف شو ہوتی ہیں۔ اچھا ان کی یہ پوسٹیں آپ میں نیچے دکھاتا ہوں، دیکھیں وہ خود ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہ بہت اچھی پوسٹ بناتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں لوگو لگایا، یہ اس طرح لکھا، نیچے تصویر لگائی مسجد نبوی کی، ٹھیک ہے، اور اوپر حدیث لکھی، اچھا نیچے دیکھیں اس طرح لگایا، نیچے پانی کا وہ لکھا، یہ اب یہ فارمیٹ ان کا چل رہا ہے، تو یہ فارمیٹ چینج کرتے رہتے ہیں، لازمی نہیں ساری تصویریں اس ڈیزائن میں ہو، نہیں، بندہ جو ہے نا ڈیزائن آپ دیکھیں یہاں انہوں نے چینج کر دیا، اس کو دیکھ کے نا ہم کاپی کر سکتے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہم یہی ڈیزائن بنائیں، اب انہوں نے یہاں دیکھیں پیچھے جو ہے نا براؤن کلر دیا ہوا ہے، ہم اس طرح کوئی ہلکا سا نیلا سے دے دیں یا اور کوئی کلر دے دیں جو زیادہ برا بھی نہ لگے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیزائن ہم جو ہے نا اس طرح تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مثال کے طور پہ ہم نے حدیثیں لینی ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو اسلامی ویب سائٹ ہیں، دیکھیں میں اب آپ کو اسلامی ویب سائٹس بتاتا ہوں، ایک محدث ہے، ویسے تو بہت ہیں لیکن اس میں پتہ نہیں چلتا حدیث وغیرہ کا، ٹھیک ہے، محدث لائبریری ہے، یہاں سے ہم آ سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، حدیث ان اردو، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے نا ہم کوئی حدیث وغیرہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سائٹ میرے پاس پوری لوڈ ہو جائے، شاید ان میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں، اچھا چلیں یہ دیکھیں، یہ تو لوڈ، بہرحال اس سے بھی ہم حدیث لے سکتے ہیں، یہاں پہ ان کا کوئی ایشو آ رہا ہے۔ اچھا اور یہ جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں، محدث لائبریری، یہ کتاب و سنت، یہ والا کتاب و سنت اردو بکس آپ لکھیں نا،
یہ ان کی ویب سائٹ کھول کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ بچوں سے متعلق یا دینی احادیث کے مطابق کوئی کتابیں وغیرہ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ PDF کتاب آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک اردو بکس، یہ ایک ویب سائٹ ہے اسلامک اردو بکس، یہ دیکھیں یہ islamicurdubooks.com، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں انہوں نے حدیثیں اس میں لگائی ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے ایک ایک یہ ہم سرچ کر سکتے ہیں، مطلب کوئی حدیث سرچ کی، ساتھ میں اسلامک اردو بکس لکھا، تو اسی ویب سائٹ کے، اس ویب سائٹ کی جو ہے نا کافی حدیث وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ویب سائٹ کھل کے آئی ہے، یہ میں اس کو یوں کرتا ہوں، دیکھیں اس کو میں کرتا ہوں حدیث، ٹھیک ہے، حدیث لکھتا ہوں، اس کو سرچ کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ حدیث پہ جو بھی کتب وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی میں ایک فکرہ لے سکتا ہوں، ایک مطلب جو ہے نا، یہ دیکھیں آئینہ معلومات حدیث، ٹھیک ہے۔ اب یہ معلومات حدیث یہ ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہوں، اور یہاں پہ آئیں دیکھیں آپ حدیث کیسے تلاش کریں، یہ تو یہ ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ بچوں کے متعلق حدیث کی کتابیں ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت ساری یہاں پہ حدیثیں ہیں۔ یہ دیکھیں 40 خواتین، یعنی خواتین سے متعلق 40 حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، اس میں جو 40 قبر، ٹھیک ہے، 40 اتباع سنت، تو یہ بندہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے جو ہے نا ایک حدیث لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں کوئی بھی لے لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ مطلب یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور بچوں سے متعلق کوئی بھی جو ہے نا میں یہاں پہ لکھتا ہوں، دیکھیں دیکھیں بچوں کی 40 حدیث، ٹھیک ہے، یہ توحید.com، یہ دیکھیں تربیت اولاد سے متعلق 40 حدیث۔ تو آپ نے ان ویب سائٹ پہ جانا ہے جو آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ توحید.com ہے، یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، توحید.com، کتاب و سنت.com، ٹھیک ہے۔ تو ان پہ حدیث سے آپ دیکھیں بچوں سے متعلق 40 حدیث۔ اب یہ تیار ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نوالا مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو تعلیم کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے نا ہم لگا سکتے ہیں، اس سب کو یہاں سے کاپی کر کے نا یوں کر کے حدیث، اس کو ہم لے کے اس کی پوسٹ بنا سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں آپ ساری یہ والی عربی اس میں لگا دیں، نہیں، آپ بے شک عربی نہ لگائیں، صرف یہ جو ترجمہ ہے یہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اور آیت لگانی ہے تو آیت لگا دیں، اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یا اب تو AI کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں یہ میں اس کو دیتا ہوں، یہی میں جو نا یہ آپ اس کو کاپی کر لیں، آپ ChatGPT کو دیں، اس کو کہیں اس کو مختصر کر دیں، لیکن آپ نے پھر اس کو پڑھنا لازمی ہے، کیوں، یہ دینی چیزیں تو دیکھنا ہے کہ کوئی معنی وغیرہ غلط تو نہیں ہو گیا، اور ترجمہ وغیرہ تو وہ پورا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیسے کیا، تو یہ آپ ایک ٹائٹل بنا کے لگا سکتے ہیں، اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا، یہ ٹھیک ہے، یعنی ایک سلسلہ بنا سکتے ہیں، پوسٹ کے اوپر ہم لکھیں بچوں کا سلسلہ، تو بچوں کی حدیث آ رہی ہیں ڈیلی، ایک ایک حدیث ایک دن چھوڑ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک سلسلہ ہو مرد و عورت کا حقوق، ٹھیک ہے، شوہر بیوی کے حقوق، اس پہ سلسلہ، اچھا قبر کے یا قیامت کے متعلق سلسلہ، اس طرح کوئی حدیث کا سلسلہ پیج کو رننگ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، بندہ کوئی بھی کنٹینٹ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے یا رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ میں MS ورڈ میں اس کو کاپی کر لیں، یا MS ورڈ سے بھی بہتر کیا چیز ہے، ڈاکس آپ لکھیں، ڈاکس گوگل، ٹھیک ہے، ڈاکس گوگل، یہ گوگل ڈاکس میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں گوگل ڈاکس آپ کی ای میل ادھر کھلی ہونی چاہیے، پھر یہ کھل جاتا ہے، آپ پلین ڈاکومنٹ پہ کلک کریں، اس میں آپ اپنے پاس ڈیٹا جمع کرتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بچوں کی حدیث ہیں یا فلاں حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہاں سے کاپی کرتے جائیں۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ای میل کے ساتھ گوگل ڈاکس ٹچ ہوتا ہے، جب بھی آپ کا یہ نہیں ہے کہ میں کمپیوٹر خراب ہو گیا، ونڈو اڑ گئی، یا جو ہے نا مسئلہ بن گیا، وہ MS ورڈ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فائلیں آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوتی، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو MS ڈاک میں، یہ گوگل ڈاکس میں آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مثلا کوئی وہ لے لیا، اب یہاں پہ دیکھیں میں بچوں لکھتا ہوں نا، بچوں کے لیے یہاں بہت اچھی کتابیں بچوں، ٹھیک ہے، میں نے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کی تھی، ٹھیک ہے، میں اس کو سرچ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میں آپ کو نا صرف ڈیٹا ڈھونڈنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ کئی طریقے سے، یہ ویب سائٹ کا نام نوٹ کر لیں، کتاب و سنت.com۔ اب یہ دیکھیں اسلام میں بچوں کی تربیت، اسمبلی کلاس سے کلاس روم تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نا بچوں سے گفتگو کیسے کریں، بچوں کا احتساب، بچوں کا انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت سے متعلق دیکھیں 40 حدیث۔ اب اس کو میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ آتا ہوں، فہرست، یہ ڈاؤن لوڈ، ٹھیک ہے، یہ ڈاؤن لوڈ، یہ اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے میرے پاس، اس طرح کھل گیا، تو اس کو میں یہاں سے سیو کر لیتا ہوں، سیو کر لیا میں ادھر، ٹھیک ہے، اس کو میں پھر کمپیوٹر میں بھی کھول سکتا ہوں۔ اب یہاں چونکہ میرے پاس کھلا ہوا ہے، میں اس کو نیچے آتے کہ نا، اب دیکھیں اب میں نے کیا کرتا ہوں،
اب لازمی یہاں سے تو میں کاپی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو کتاب ہے، لیکن مجھے ٹائٹل تو مل گیا نا. اب دیکھیں میں کیا کروں گا، میں اس کو خود ٹائپ بھی کر سکتا ہوں. اب دیکھیں نیک بیوی کا انتخاب، اب اس پہ میں حدیث بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پوسٹ بنا سکتا ہوں، نیک بیوی کا انتخاب. اب دیکھیں تنکح المرأۃ لاربع، ٹھیک ہے. اب یہ حدیث لازمی نہیں میں ادھر سے کاپی کروں، کاپی تو نہیں ہو رہی. اس کا ایک طریقہ یہ آپ گوگل لینس انسٹال کر لیں موبائل میں، گوگل لینس، ٹھیک ہے، گوگل لینس، یہ میں گوگل لینس، ٹھیک ہے. اس سے آپ جو ہے نا اس کو اس حدیث کو کاپی کر سکتے ہیں. گوگل لینس موبائل میں انسٹال کر لیں، پھر اس سے کیمرہ کھول کے نا اس کو ٹیکسٹ کو آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کاپی کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں تنکح المرأۃ لاربع، اب یہ میں ادھر لکھتا ہوں نا تنکح المرأۃ، یہ دیکھیں خود ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ بس ایسے ہی لکھ دیں، گوگل اتنا اسمارٹ ہے وہ خود ہی دے دیتا ہے لاربع، میں خود ہی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لاربع. آپ اگر اس میں غلطی بھی کریں نا یوں کر کے میں لکھتا ہوں، دیکھیں. اب اس کے ساتھ نا آپ کیا کریں، آپ یہ اس ویب سائٹ کا نام لکھ دیا کریں، یہ اسلامک اردو بکس. اب یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں کدھر کیا، اس کے ساتھ کر کے نا پھر انگلش کی بورڈ میں لکھتا ہوں اسلامک اردو بکس. کیوں ان کے پاس پوری حدیث کا وہ ہے تو یہ آ جاتا ہے. دیکھیں نکاح کے متعلق حدیث تنکح المرأۃ لاربع، یہ حدیث کھل کے آ گئی. میں اس کو لوڈ کرتا ہوں، دیکھیں یہ حدیث کھل کے آ جائے گی، یہ کھل کے آ گئی. اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، اظہار و تشکیل پہ کلک کرنا ہے، یعنی مجھے زیر زبر بھی دکھاؤ، ٹھیک ہے. تو اظہار و تشکیل پہ کلک کیا، یہ دیکھیں جو زیر زبر تھے وہ دکھا دیے اس نے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چونکہ بلوغ المرام کھلی ہے وہ ان کے پاس زیر زبر والی میرا خیال ہے نہیں ہے، اس لیے اس پہ دیکھیں سارے زیر زبر نہیں آئے. تو زیر زبر کے ساتھ اگر لگ جائے تو اچھا ہے. تو یہ دیکھیں یہی حدیث یہاں پہ صحیح بخاری میں بھی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب. تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں، اس حدیث پہ جاتا ہوں کیونکہ صحیح بخاری ان کے پاس زیر زبر کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. تو اگر وہ زیر زبر کے ساتھ آپ کو ملتی ہے، دیکھیں اگر یہاں سے نہیں مل رہی نا آپ صرف یہاں سے یہ کاپی کر لیں یہ جملہ، ٹھیک ہے. آپ گوگل میں پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس ویب سائٹ میں نہیں مل رہی آپ اس کا دوسرا لنک چیک کر لیں، نہیں تو اس طرح لکھ دیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب میں ٹرائی کرتا ہوں، اب دیکھیں کوئی اور ویب سائٹیں آ گئی ہیں. اب ادھر سے میں اس کو زیر زبر کے ساتھ کاپی کر لوں گا، دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں زیر زبر کے ساتھ لکھی ہے. تو جہاں پہ زیر زبر کے ساتھ لکھی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو لے لیں اور اس کو اپنے پاس کینوا میں ڈیزائن کرنا ہے، فوٹو شاپ میں ڈیزائن کرنا ہے، جہاں بھی لگانا ہے اس کو لگا دیں، ٹھیک ہے. پوسٹ بنانی ہے، پوسٹ کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ دیکھیں آپ نے ڈیٹا جمع کرنا ہے تو آپ کہیں سے بھی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. اس طرح بچوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو بچوں کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، ادھر سے ایک روزانہ ایک حدیث. اور یہ تو بندہ خود ٹائپ بھی کر سکتا ہے، نہیں تو میں نے بتایا گوگل لینس کا زمانہ ہے، گوگل لینس پہ اس کو وہ کر کے نا اسکین کر کے تو یہ بندہ سارا لکھ سکتا ہے یہ والا، ٹھیک ہے. نہیں تو یہ دیکھیں ادھر میں کلک کیا، ادھر سے بھی میں لے سکتا ہوں کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے. دیکھیں صحیح بخاری میں اب میں اظہار تشکیل کرتا ہوں تو دیکھیں چونکہ یہ کتاب ساری ان کے پاس زیر زبر کے ساتھ پڑھی ہے تو مجھے ساری زیر زبر کے ساتھ حدیث مل گئی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کاپی کر لیتا ہوں. تو بہت طریقے ہیں، آپ کو صرف حدیث کا لفظ مل گیا، بس آپ جو ہے نا وہ پھر سرچ کرتے جائیں، ویب سائٹیں کھولتے جائیں، ایک میں نہیں ملے گا تو دوسرے میں کہیں نہ کہیں زیر زبر کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. ہاں بہت مجبوری ہے تو پھر اسی طرح لگا دیں بغیر زیر زبر کے، ٹھیک ہے. یا اس کے ساتھ جو ہے نا آپ لکھ دیں ما تشکیل، ٹھیک ہے. یہ تشکیل جو ہے نا یہ آپ نے کاف عربی والا لکھنا ہے، یہ والا تشکیل، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس اردو کا کی بورڈ ہے، یا بھی دو نقطوں والی یا لکھنی ہے اور لام ڈال دینا، ٹھیک ہے، ما تشکیل، ٹھیک ہے. تو یہ ویب سائٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ادھر سے آپ کاپی کر لیں کوئی بھی حدیث. اب یہاں پہ اس بک میں جتنی بھی ہے نا ساری حدیثیں میں نیٹ سے ڈھونڈ سکتا ہوں. یہ دیکھیں تخیروا لنطفکم، ٹھیک ہے. یہ میں اس کو کیا کہتا ہوں، یہ دیکھیں ادھر ہی تخیروا، یہ دیکھیں خود ہی آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے. میں اس کو یوں کرتا ہوں، دیکھیں اسلامک اردو بک، یہ کیونکہ میں نے سرچ کیا گوگل میں، نہیں تو آپ ادھر ساتھ لکھ دیں اسلامک اردو بک، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو میں یوں کرتا ہوں، دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آگے تصویر، اس کو میں یوں اظہار تشکیل پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں وہی الفاظ آ گئے ادھر، ٹھیک ہے. اب یہ میں دیکھتا ہوں وہی بات ہے، ہاں اقفائے وان کی ہوئی لے کے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ حدیث ہے تو اس کو میں بیان کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ انہوں نے اتنا بڑی تشریح لکھی ہے، ساری تشریح لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بندہ اپنے مختصر الفاظ میں بھی لکھ سکتا ہے، یا چیٹ جی پی ٹی کو کاپی کر کے یہ پیج دیتے بندہ. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں کہتا کیا چیٹ جی پی ٹی، مطلب ترجمہ تو بندہ اسی طرح لکھ دیتا ہے، لیکن جو وضاحت ہے تشریح ہے وہ اگر لکھنے کی ضرورت ہے مختصر سی، تو دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں اس کو مختصر لکھو 3-4 لائن میں، ٹھیک ہے. اب یہ سارا پڑھے گا، اس کو دیکھے نا یہ دیکھیں یہ بندہ پڑھ لے، صحیح ہے بات، صحیح نظر آ رہی ہے. تو یہ صفحہ اس بات پر زور دیتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے،
ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہیں بلکہ نیک اور صالح یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتا رہا ہے، تو یہ پوسٹ میں نہیں لگانی، ٹھیک ہے، اس طرح مطلب ذہن سے کام لینا ہے، بس پوسٹ اس کی بنائی دوسری چیز کی بنائی، اچھا یہ ہو گیا، اب میں مثال کے طور پر میں نے کوئی تلاوتیں بنانی ہے، ٹھیک ہے، تلاوتیں بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے جب میں یوٹیوب کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یوٹیوب پہ آیا تو یہاں پہ کوئی بھی کسی کے جو نا اچھی تلاوت لگتا ہوں، تلاوات، ٹھیک ہے، تلاوت عربی کی یا کوئی بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے مثلا اس کی تلاوت پسند ہے یا کسی کی تھوڑے سے الفاظ دیکھے اس میں سے 2-3 منٹ کاٹ لیے، صرف اس کی آواز لے لی، ٹھیک ہے، یاد رہے آپ جب کسی کی بھی یہ ویڈیو وغیرہ لگاتے ہیں نا اپنے اس پہ یوٹیوب پہ، تو یوٹیوب اس پہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ 10 مرتبہ تلاوتیں لگائیں، آپ کو تب کہتا ہے جب آپ اس چینل کو مونیٹائز کریں، ٹھیک ہے، آپ وہ کہتا ہے کہ اس کو مونیٹائز نہ کرو، یعنی اس سے کماؤ نہیں ہے اس چینل سے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ لگا سکتے ہیں، دعوت کے لیے لگاتے جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ لگائیں، فیس بک پہ لگائیں، ٹھیک ہے، آپ تلاوت وغیرہ دیکھ کے کوئی بھی اس سے مطلب اب یہ تلاوت کر رہا ہے شروع سے، اب اس کی کچھ الفاظ جو ہے نا میں نے تلاوت کے کاٹ لیے، اچھا اب میں نے اس سے لے لیا، اب دیکھیں میں مثال کے طور پہ اس کی تلاوت دیکھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے، الحمد ٹھیک ہے، لله اب رب یہ تلاوت میں نے آڈیو تو آن نہیں کی، العالمين میرے پاس وہ مائک نہیں ہے، الرحمن بہرحال یہ جو بھی الفاظ ہوں تو میں کیا کرتا ہوں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آپ آ جائیں، دیکھیں بہت ویب سائٹ ہے قرآن ڈھونڈنے کی، ایک قرآن.احیاس.com یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ آ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے آپ ڈائریکٹ یہاں پہ لکھیں نیچے وقال، ٹھیک ہے، وقال موسیٰ، ٹھیک ہے، اسپیس دیکھ تو آپ کو آیتیں مل جاتی ہیں، آپ یہاں سے آیتیں اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس لگانا ہے، تو اب جب کیپ کٹ یا جہاں بھی لگانا ہے نا تو اچھا فنڈ کون سا ہے عربی کے لیے، وہ القلم فنڈ ہے، یہ میں لکھتا ہوں ادھر القلم، یہ القلم فنڈ ہے، القلم جو ہے نا یہ القلم قرآن مجید TTF، ٹھیک ہے، یہ فنڈ عربی کے لیے اچھا ہے، القلم ہو گیا، تو یہ کچھ عربی وغیرہ کے فنڈ میں آپ کو دے دوں گا، یا آپ نیٹ سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، القلم قرآن مجید لکھ، ٹھیک ہے، مل جاتے ہیں، القلم قرآن مجید ویب ہے، القلم ہے، اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں نور ہدا فنڈ ہے، ٹھیک ہے، نور ہرا اور نور ہدایت، یہ عربی کے فنڈ ہے، مطلب اس کے لیے عربی وغیرہ کے لیے، اور عربی کی اگر پوسٹ لگانی ہو تو عربی کا فنڈ جو ہے نا ایک تجاول فنڈ ہے، کائرو فنڈ ہے اور تجاول فنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی کے مطلب ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہو تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اور قرآنی کام کرنا ہو تو یہ القلم وغیرہ فنڈ اچھے فنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اردو کے لیے جمیل نوری نستعلیق یہ والا فنڈ، ٹھیک ہے، یہ بندہ اپنے پاس انسٹال کر لیتا ہے تو پھر وہ استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ آیتیں جو ہے نا یہ پھر صحیح نظر آتی ہیں، وہ اس طرح نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے کسی بھی پیج کو چلانے کا، مطلب میں اب وہاں پہ کر کے تو نہیں بتا رہا، لیکن اس طرح پوسٹیں آپ کینوا میں بنائیں اور ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اب میں یہاں پہ کیپ کٹ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، کیپ کٹ میں کام بہت ایزی ہے، آپ آسانی سے آپ دیکھیں ویڈیو بنانی ہو تو آپ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں AI سے مدد لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ ویڈیو بنانا چاہیں خود بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، اب میں نے مثلا تلاوت کی ویڈیو لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ لگا سکتا ہوں، یہاں سے کریٹ پروجیکٹ کر کے میں ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مثلا کوئی بھی میں ویڈیو لے لوں، ٹھیک ہے، اس پہ مثلا میں نے یہ ویڈیو لے لی، یوں سمجھیں یہ تلاوت کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ لگائی اور اس کے اوپر آیتیں لکھنی ہوں تو ٹیکسٹ یہاں پہ لے آئے، دیکھیں ٹیکسٹ میں آتا ہوں کیپ کٹ میں اور ڈیفالٹ ٹیکسٹ ادھر انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب ڈیفالٹ ٹیکسٹ میں کیا لکھتا ہوں، دیکھیں میں نے یہاں سے قرآن لیا، مثلا یہ حدیث لے لیں یا یہ قرآن لے لیں، مثلا یہ آیت قرآن لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن نیچے آ گیا، اس کو کلک کر کے نا اس کو میں یہاں پہ آ کے نا ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں، اب چونکہ یہ وہ ہے کیپ کٹ ہے تو ادھر میں نے نا انٹر لگانا ہے اس کو، تاکہ یہ ایک لائن میں نہیں نظر آئے گا، 2 میں نظر آئے، ٹھیک ہے، تو میں اس طرح کروں گا 2 میں، ٹھیک ہے، اچھا 2 میں نظر آئے گا، میں نے فنڈ کون سا سلیکٹ کرنا ہے، دیکھیں فنڈ میں اس طرح اس کو سلیکٹ کر کے نا سسٹم میں دیکھیں قرآن مجید میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، اس کو میں یوں کر لیتا ہوں، یوں بڑا کر کے دیکھیں یوں کر دیا، اچھا اس کے وہ کون سا ہو ڈیزائن کون سا ہو، یہ دیکھیں یہاں پہ میں کہتا ہوں کیپ کٹ میں تیار بنے ہوئے ڈیزائن ہے، میں کہتا ہوں یہ ڈیزائن ہو، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یوں کر کے نا یوں میں آیتیں لگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یوں پہ باقی تو وہی ایڈیٹنگ ہے جو ایڈیٹنگ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں کر کے میں اس میں آیتیں وغیرہ کر کے کام کر سکتا ہوں، میں نے ایکسپورٹ کیا ویڈیو لگائی، ٹھیک ہے، تو یوں کر کے انشاءاللہ ہمارا پھر ایک اس والا ٹول بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا جو ہے نا آٹو شیڈول کا، اس میں پھر میں ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ کس طرح ہم نے اس کو ٹک ٹاک پہ سب پہ ایک جیسا اپلوڈ کرنا ہے، یعنی یہ ویڈیو بنی ہے نا یہ ویڈیو ہم نے اس ٹول میں ایک دفعہ لگا دینی ہے، تو وہ یہ السراج کا جو پیج ہے یہ والا السراج کا پیج کدھر گیا، یہ والا پیج ہے، ٹھیک ہے، السراج والا کا، تو اس کے پیج میں وہ ساری جگہ پہ خود ہی اپلوڈ ہو جائے گی، اس کے فیس بک میں بھی، اس کے یوٹیوب میں بھی، اس کے ٹک ٹاک میں بھی، ہم نے وہاں پہ ایک دفعہ اپلوڈ کرنا ہے وہ سب جگہ اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا، بس یہ طریقہ اس طرح لے کے مطلب کبھی جو ہے نا پوسٹیں بنائیں اور کبھی ایک سلسلہ شروع کیا بچوں کے لیے جو ہے نا کسی اور کا وہ دیکھ کے نا یہی
اسی کو بھی ہم کاپی کر کے نا کسی اور کی پوسٹیں بھی ہم لگا سکتے ہیں. دیکھیں اس کی پوسٹیں ہیں تو یہ والی حدیث ہم ڈیزائن کر کے تھوڑے اور طریقے سے, ٹھیک ہے, ڈیزائن کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ کر کے بنا کے, یہ محبت والی دعا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائٹل چینج کر کے اسی کی حدیث لے کے ہم لگا سکتے ہیں. ڈیزائن چینج کر کے اس کو آج کے دن نہیں پرسوں پہ شیڈول کر دیں, پھر نیچے آ کے پھر کسی 1 2 3 پیج اور کھول کے اس کی حدیث کاپی کر لیں. تو یہ پہلے اپنے پاس نا ادھر گوگل ڈاکس میں بنا لیں, ہم پہلے ڈیٹا وغیرہ پاس رکھ لیں 1 ہفتے کا, ٹھیک ہے, یا 2 3 دن کا جیسے بھی ہے. تو ہم کتابوں سے بھی لے سکتے ہیں, ادھر ویب سائٹوں سے بھی مل جاتا ہے سارا. بندہ سرچ کرتا ہے گوگل میں, سرچ کریں ہر حدیث جو ہے نا مل جاتی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ دیکھیں وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں بالکل. نہیں تو بندہ خود اردو کی بورڈ انسٹال کی ہو تو بندہ ٹائپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یوں کر کے تو سارا کام ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو نا ہم کسی کا پیج آسانی سے چلا سکتے ہیں. اچھا اب پیج تو میں نے اسلامی بتایا, کسی کا پیج مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, اب اس کے بارے میں ہم ہرمین رائٹس, ٹھیک ہے, اب یہ ایک پیج ہے باہر ملک میں جو ہے نا یہ اس کا, تو ان کا پیج اب اس طرح جو ہے نا لوگوں اور پوسٹیں دیکھ کے ہم اچھی اچھی پوسٹیں کسی کے بھی کوئی چیز سیل کر رہا ہے اس کا پیج ہم چلا رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیج کو چلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں طرح طرح کی پوسٹیں بنائیں گے, کبھی ایک طرح. اچھا پھر ہم آگے چیٹ جی پی ٹی کو بھی کہیں گے, اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھیں مجھے اچھی 10 پوسٹ اردو میں لکھ کر دو اسلامی اور آداب کے متعلق, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس کو ہر چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ 10 پوسٹیں جو ہے نا بتایا گئے, دیکھیں مسلمان کی پہچان یہ ہے وہ دوسروں کی آسانی پیدا کر. اب یہ حدیثیں نہیں, آپ نے اس کو حدیث نہیں کہنا, یہ ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اقوال زرعی یا اچھی باتیں. اچھی باتوں کے نام سے ایک سلسلہ, زبان کا استعمال سب سے بڑا ادب ہے, میٹھے الفاظ دلوں کو جیت لیتے ہیں. آپ ایک مطلب سلسلہ شروع کر دیں کہ اچھے الفاظ یا اچھے اقوال یا سنہری باتیں, ٹھیک ہے, سنہری باتیں کے نام سے دیکھیں یہ 10 پوسٹیں یہ ہو گئیں. مطلب یہ اسلام یہ سکھاتا ہے چھوٹوں پر شفقت. اب بس یہ پوسٹ لگا دی, اس میں کسی بچے کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس طرح گوگل سے امیج لے کے تو وہ بندہ لگا دیتا ہے. اس طرح کر کے ڈیٹا بس بندہ کوئی نہ کوئی ذہن سے سوچ کے نا بناتا رہتا ہے. تو اس طرح پیج بھی چلتا ہے اور کام جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے.